خطیب اہل سنت، خطیب ہندوستان، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا راحت علی صاحب قبلہ، خطیب ہندوستان، خطیب اہل سنت، ہر دل عزیز خطیب، قیمتی خطیب، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا عابد رضا صاحب قبلہ، نقیب ہندوستان، نقیب اہل سنت مولانا قاری معراج عالم صاحب قبلہ، شاعر اہل سنت، شاعر ہندوستان شقیل اختر صاحب قبلہ، مولانا عارف صاحب قبلہ، اس محفل میں آنے والے بزرگ اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردے سے سننے والی ماں اور بہنوں، سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ کافی دیر سے بہت اچھے انداز میں نعت منقبت تقریر سماعت فرما رہے تھے، اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہے تھے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں، جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے اسی وقت کے اندر میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جتنی دیر بھی میں بولوں اللہ تعالی مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سن کر اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآتم بین الماء والدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آمنت باللہ کی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم المبین المتین المعین الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ بلا تاخیر آپ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ خاموشی کے ساتھ میں پیچھے والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر میں حضرت علامہ مولانا مفتی ساجد صاحب کی آمد ہو جائے گی، آپ ان کا بہترین خطاب سماعت فرمائیں گے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ میں درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، علی حضرت عاصم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی، پیروں کے پیر، پیران پیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، پیر لاسانی، شہباز لمکانی، الشیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو لاتا نہیں خطرے میں کتا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آپریٹر صاحب تھوڑی سی آواز کو آپ کھول دیجئے، یہ جو اسپیکر ہیں ہلکی سی اس کی آپ آواز کو کھولیں، ہیلو ہیلو، اور ہلکی سی آواز کو کھولیں، جہاں تک یہ سیٹی نہ مارے وہاں تک آواز کو کھول دیجئے۔ بس اب ٹھیک ہے، اب جب میں جوش میں آؤں تو آپ آواز کو کم مت کرنا، ٹھیک ہے؟ اب آپ آرام سے تقریر سنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ساؤنڈ بہت اچھا ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں بس ایک چھوٹا سا پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، یاد رکھیں اگر اس دور میں آپ اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں تو اللہ والوں کے قریب ہو جائیں، اللہ کے مقدس ولیوں سے محبت کریں، اللہ والوں سے اپنا کانٹیکٹ مضبوط کر لیں، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ ایک عالم گمراہ ہو جائے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کوئی اللہ کا ولی گمراہ ہو جائے۔ علم اور کفر جمع ہو سکتے ہیں لیکن ولایت اور کفر کبھی جمع نہیں ہوتے۔ علم کے ساتھ میں کفر جمع ہو جاتا ہے لیکن ولایت کے ساتھ میں کبھی کفر جمع نہیں ہوتا۔ تو اللہ والوں سے محبت کریں، اللہ والوں کے قریب رکھیں، ان کا دامن پکڑ لیں، آپ کا ایمان سلامت رہے گا۔ اگر آپ ان سے دور ہو گئے تو آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا، آپ بھٹک جاؤ گے۔ اور یاد رکھنا اس محفل سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ جو بھی اہل بیت کی شان میں گستاخیاں
गुस्ताखियां करता हुआ आपको नजर आए, सहाबा की शान में गुस्ताखियां करता हुआ नजर आए, या मेरे आका की शान में गुस्ताखियां करता हुआ नजर आए, या अल्लाह के मुकद्दस वलियों की शान में गुस्ताखियां करता हुआ नजर आए, तो समझ जाना वो हलाली नहीं है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। क्योंकि इनकी शान में गुस्ताखियां वही करता है, इनकी शान में बेअदबी वही करता है। अल्लाह वालों की मुकद्दस वलियों की शान में वही गुस्ताखियां करता है, अल्लाह के मुकद्दस वलियों की शान में वही बेअदबी करता है जो हलाली नहीं होता है, जिसके नुत्फे में कोई कमी होती है। हम मसलकी आला हजरत वाले हैं, हम आला हजरत से मोहब्बत करने वाले हैं, हम हर वली से मोहब्बत करते हैं। हमारा मसलक अदब का मसलक है, हमारा जो मसलक है वो तहजीब का मसलक है, हमारा जो मसलक है वो मोहब्बत का मसलक है, हमारा जो मसलक है वो प्यार का मसलक है। आओ मैं आपको बताता हूँ, एक अरबी हुजूर की बारगाह में आता है, अपने दो बच्चों को लेकर के आता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब मैं अपने घर में मौजूद था, मेरी बीबी हमल से थी, मुझे एक लंबे सफर में जाना था, मेरा सफर बहुत ज्यादा तवील था। अब मैं 4 साल के बाद में आया हूँ, मेरा बच्चा 4 साल का हो चुका है, मुझे अपनी बीबी पर भरोसा है, मुझे अपनी बीबी पर यकीन है, लेकिन मुझे डाउट हो रहा है ये बच्चा मेरा है या बच्चा मेरा नहीं है। या रसूल अल्लाह मेरा फैसला फरमा दीजिए, ये बच्चा मेरा है या बच्चा मेरा नहीं है, मेरा फैसला कर दीजिए। मेरे आका ने फरमाया क्या हुआ? वो अरबी कहने लगा, या रसूल अल्लाह इसकी आंखें मुझसे नहीं मिलती हैं, या रसूल अल्लाह इसकी पेशानी मुझसे नहीं मिलती है, या रसूल अल्लाह इसके रुखसार मुझसे नहीं मिलते हैं। जब इतना मेरे सरकार ने सुना, मेरे नबी ने फरमाया बैठ जाओ, तुम्हारा फैसला हो जाएगा, तुम्हारा फैसला हो जाएगा, यहाँ पर बैठ जाओ, तुम्हारा फैसला हो जाएगा। उसके बाद में वो फिर से अरबी खड़ा होता है, या रसूल अल्लाह फैसला कर दीजिए, मेरा सफर बहुत ज्यादा लंबा है, मुझे फिर से दूर जाना है, आप मेरा फैसला कर दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया जरा ठहर जाओ, जरा रुक जाओ, तुम्हारा फैसला अभी हो जाएगा। वो अरबी फिर से जाकर के बैठ जाता है, उसके दोनों बच्चे उसके साथ में जाकर के बैठ जाते हैं। जब ये अल्लाह अकबर महफिल लगी हुई थी, सहाबा का मजमा मौजूद था, हजरत अबू बकर भी थे, हजरत उमर फारूक आजम भी थे, हजरत उस्मान गनी भी थे, दामाद पैगंबर फातिह खैबर शेर खुदा अली के मुर्तजा मुश्किल कुशा हैदर करार भी थे, हजरत तलहा भी थे, हजरत जुबैर भी थे, तमाम के तमाम सहाबा मौजूद थे। वो अरबी फिर से खड़ा हुआ, कहने लगा, या रसूल अल्लाह मेरा फैसला कर दे, मेरा बच्चा है क्या मेरा बच्चा नहीं है? मेरे सरकार ने फरमाया अभी तेरा फैसला हो जाएगा। मेरे सरकार ने जब इतना कहा, इसी बातों बातों में इमाम हसन आ जाते हैं, इमाम हुसैन आ जाते हैं। जब इमाम हसन आए, इमाम हुसैन आए, नवासों की मोहब्बत में, नवासों के प्यार में, नवासों के इश्क में आकर मेरे मुस्तफा खड़े हो गए, मेरे मुस्तफा खड़े हो गए, मेरे मुस्तफा खड़े हो गए। जब मुस्तफा खड़े हुए, मुस्तफा को देखने के बाद में अबू बकर खड़े हो गए, हजरत अबू बकर खड़े हुए, हजरत उमर खड़े हो गए, हजरत उस्मान खड़े हो गए, मौला अली खड़े हो गए। जब मुस्तफा खड़े हुए, तमाम सहाबा खड़े हो गए। जब मुस्तफा को देखा, वो अरबी खड़ा हुआ, जब मुस्तफा को देखा, उस अरबी के दोनों बच्चे खड़े हो गए। मेरे नबी ने फरमाया तेरा फैसला हो गया। कहा या रसूल अल्लाह फैसला कब हुआ? नबी ने फरमाया हसन हुसैन आए, मैं खड़ा हुआ, मुझे देखने के बाद में तमाम सहाबा खड़े हुए, तो खड़ा हुआ, तेरे बच्चे खड़े हो गए। अगर तेरा बच्चा अगर हलाली नहीं होता, आले मुस्तफा के अदब के लिए खड़ा नहीं होता, आले मुस्तफा के अदब के लिए हलाली खड़ा होता है, हरामी खड़ा नहीं होता। वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजु शरिया ताजु शरिया, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। याद रखना, जो हलाली होता है वही अहले बैत का अदब करता है, जो हलाली होता है वही सहाबा का अदब करता है। जो हलाली नहीं होगा वही सहाबा पर भौंकता हुआ आपको नजर आएगा, अहले बैत पर भौंकता हुआ आपको नजर आएगा। माशाल्लाह स्टेज पर नकीब हिंदुस्तान मौलाना मेराज आलम साहब मौजूद है। मौलाना मेराज साहब हमारी तकरीर में भी हाय है बोल दिया करो, हमें भी सपोर्ट थोड़ा सा कर दिया करो, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। तो याद रखना अल्लाह अकबर, जो हलाली होगा
وہ کبھی صحابہ کی شان میں گستاخیاں نہیں کرے گا، وہ کبھی صحابہ کی شان میں بے ادبی نہیں کرے گا۔ تو اللہ والوں کے آپ قریب ہو جاؤ، جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ اکبر، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے، گمراہ وہی ہوتے ہیں اللہ اکبر جن کے نطفے میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ ناراض بیٹھے بولیے بولیے ماشاءاللہ، بہت عمدہ، بہت خوب، بہت خوب۔ اہل بیت سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھو اللہ اکبر، یوٹیوب پر آنے کے بعد میں یہ رافضی کتے کبھی حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، کبھی حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، کبھی حضرت عمر فاروق اعظم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، کبھی اللہ اکبر اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کی وہ محبت نہیں ہے جس طرح سے یہ اپنی محبت کا اللہ اکبر اعلان کر رکھے ہیں۔ جب رفافظ آتے ہیں بیان کرنے کے لیے، یہ رافضی کتے آتے ہیں، یہ کہتے ہیں حضرت علی بہت مرتبے والے ہیں، حضرت علی حضرت ابو بکر سے افضل ہے، حضرت علی حضرت عمر سے افضل ہے۔ اور ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں کل جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، تو مصطفیٰ جنت کی چابیاں مولا علی کے ہاتھوں میں دیں گے اور علی سے کہیں گے علی تمہیں اختیار ہے، جس کو چاہو جنت کا ٹکٹ دینا، جس کو چاہو جہنم کا ٹکٹ دینا۔ اب یہ رافضی کہتے ہیں علی حضرت ابو بکر سے افضل، علی حضرت عمر سے افضل، کیونکہ کل قیامت کے دن جنت کا ٹکٹ مولا علی بانٹیں گے۔ میں نے کہا رافضی کتو، تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ حضرت علی کو میرے سرکار جنت کی چابیاں دیں گے اور یہ اختیار ہوگا جس کو چاہے جنت کا ٹکٹ دے، جس کو چاہے جہنم کا ٹکٹ دے۔ مگر میرے نبی نے یہ بھی فرمایا علی سب کو جنت کا ٹکٹ دینا، مگر ابو بکر کے گستاخ کو جنت کا ٹکٹ مت دینا، عمر کے گستاخ کو جنت کا ٹکٹ مت دینا، عثمان کے گستاخ کو جنت کا ٹکٹ مت دینا، اس کو ہی جنت کا ٹکٹ دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو، جس کے دل میں عمر کی محبت ہو، جس کے دل میں عثمان کی محبت ہو۔ تو ہم نے نہ صحابہ کو چھوڑا نہ اہل بیت کو چھوڑا، کیونکہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ واہ واہ واہ، بہت عمدہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میرے آقا کے دیوان علی کا مرتبہ بہت بڑا، لیکن حضرت ابو بکر ان سے بھی افضل ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس سے کبھی نہیں ہٹنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ یہ بات یاد رکھنا، جو کوئی بھی حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخیاں کرتا ہوا نظر آئے اور علی کو ان سے افضل بتائے، وہ مسلمان نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا، آج آپ دیکھو بس سنابل بلے بیت کا ہجڑا، وہ کہتا ہے اللہ اکبر امیر معاویہ سے ہمارا کیا رشتہ، ہمارا رشتہ علی سے ہے۔ ہم سنی کہتے ہیں، ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ ارے تیرا رشتہ نہ علی سے ہے، تیرا رشتہ نہ امیر معاویہ سے ہے۔ ہم سنیوں کا رشتہ علی سے بھی ہے، ہمارا رشتہ امیر معاویہ سے بھی ہے۔ اور تو کہتا ہے امیر معاویہ سے کیا رشتہ؟ ارے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا امیر معاویہ سنیوں کے ماموں ہیں، اس امت کے ماموں ہیں امیر معاویہ۔ واہ واہ، تو امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، بہت عمدہ بھائی، بہت خوب۔ امیر معاویہ کی شان میں بے ادبی، کیا مرتبہ ہے حضرت امیر معاویہ کا۔ بس اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں آپ حضرت کا بہترین انداز میں خطاب سماعت فرمائیں گے۔ اب میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا بس 2 منٹ کی میری گفتگو کو آپ سماعت فرما لیجیے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم لوگ اللہ اکبر، ہمارا مسلک ادب کا مسلک ہے، ہم ہر صحابی رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ تمام حضرات نعرہ لگائیں، ہر صحابی نبی
ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تو وہ ظالم کبھی حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے گا، کبھی حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخی کرے گا. کیا مرتبہ ہے امیر معاویہ کا؟ ایک مرتبہ ایک شخص آیا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اور عرض کرتا ہے عبد القادر جیلانی آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا امیر معاویہ کا مرتبہ زیادہ ہے؟ کون عظمت والے؟ اللہ اکبر. کیا ہوا؟ جلال دیکھ کر کے مائک خراب ہو گیا پیچھے کے اسپیکر کے. درود پاک پڑھ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو کیا پوچھا عبد القادر جیلانی آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا امیر معاویہ کا مرتبہ زیادہ ہے؟ بس ظاہر امیر معاویہ کی کوئی کرامت نظر نہیں آتی ہے، لیکن اگر آپ کو دیکھا جائے تو آپ تو سراپا کرامت ہیں عبد القادر جیلانی. اللہ اکبر. بہت بڑا مرتبہ، کیونکہ جسے قسمیں دے دے کر کھانا اللہ تعالیٰ کھلائے اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. پوچھا عبد القادر جیلانی آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا امیر معاویہ کا مرتبہ زیادہ ہے؟ آپ زیادہ شان والے ہیں یا امیر معاویہ زیادہ شان والے ہیں؟ توجہ کرنا، کون فرما رہا ہے؟ بغداد کا راجہ عبد القادر جیلانی کیا فرماتا ہے؟ جس کا مرتبہ یہ ہے عظمت ملتی ہے، جس کے دربار سے مرتبہ ملتا ہے، جس کے دربار سے بلندی ملتی ہے، جس کے دربار سے عزت ملتی ہے، جس کے دربار سے بے ایمانوں کو ایمان ملتا ہے، جس کے دربار سے بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے، جس کے دربار سے اس کا دربار وہ دربار ہے اگر اندھا جائے روشنی مل جاتی ہے، اگر بے ایمان جائے ایمان مل جاتا ہے، اگر بے اولاد جائے صاحب ایمان ہو جاتا ہے، بے اولاد جائے صاحب اولاد ہو جاتا ہے، بے ایمان جائے صاحب ایمان ہو جاتا ہے. جب پوچھا گیا عبد القادر جیلانی آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا امیر معاویہ کا مرتبہ زیادہ ہے؟ غوث اعظم نے فرمایا امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں جب وہ گھوڑا چلتا ہے اس کی ٹاپوں سے جو دھول لگتی ہے عبد القادر جیلانی اس دھول کے برابر بھی لگی ہے. جب عبد القادر جیلانی یہ کہہ رہے ہیں میں اس دھول کے برابر لگے ہوں، پھر مرتبہ کیا ہوگا امیر معاویہ کا؟ پھر مرتبہ کیا ہوگا اللہ کے مقدس نبی کے صحابہ کا؟ اس وجہ سے ہم اس مسلک کے ماننے والے ہیں جو مسلک بریلی کے رضا نے ہمیں دیا ہے اور یہ عقیدہ دیا ہے. وہ دسو جن کو جنت کا مستہ ملا، وہ صحابہ جن کو جنت کا مستہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. واہ 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 واہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ. صحابی سے محبت، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ. صحابی سے محبت کریں. وہ اگر صحابی ہے اللہ اکبر، چاہے وہ 10 منٹ کا صحابی ہو، 1 گھنٹے کا صحابی ہو، اگر اس نے اللہ اکبر ایمان کی حالت میں سرکار کا دیدار کیا ہے پھر وہ غوث اعظم سے افضل، وہ غریب نواز سے افضل، وہ صابر پاک سے افضل، وہ اعلیٰ حضرت سے افضل. اور آخری بات، امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں ہجڑو، ایک جہنمی کتو، امیر معاویہ کی شان میں بھی ادبی کرتے ہو. سرکار نے فرمایا تھا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا، سمندر کے پار جانے کے بعد میں کفاروں سے جنگ کرے گا، وہ جنتی ہوگا. علامہ حجر بن اسقلانی فرماتے ہیں جو امت کا پہلا لشکر تھا اور جس نے سمندر کے پار جا کر کفار سے جہاد کیا تھا، سب سے پہلے جس نے جہاد کیا تھا اسی کا نام امیر معاویہ تھا. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت عمدہ. ظالموں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے اللہ اکبر کہ وہ جنتی ہے کیا جنتی نہیں ہے. وہ پاکستان کا طاہر الپادری معاذ اللہ کہتا ہے، وہ ظالم کہتا ہے خاموش رہو، نہ تعریف کرو نہ برائی کرو. اعلیٰ حضرت نے تعریف کرنے سے منع نہیں فرمایا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب مشاجر آتے صحابہ کی بات ہو تب خاموش رہو. تو میرے آقا کی دیوانوں ہر صحابی سے محبت کرو، ہر صحابی کی تعریف کرو، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ہم ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں، ہم کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، ہم کسی کی شان میں بے ادبی نہیں کرتے. ہم ادب والے لوگ ہیں، ہم تہذیب والے لوگ ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اگر گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.